بوڑھیا نے کہا یہ فوجی، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ سپاہی ہیں؟ کوئی قافلہ ہوگا، تجارت کے جانے والے مسافر ہوں گے۔ کہا نہیں، دیکھیے سپاہی تھے نا، سمجھ گئے۔ کہا اے بوڑھیا، اے توا، اے معظمہ، یہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فوجی دستے ہیں، فوجی رسالے ہیں جو گھوڑوں کا محاصرہ تنگ کر رہے ہیں تیرے گھر کا۔ کھول دروازہ، اب مجھے باہر نکلنے کی اجازت دے دے، شکریہ تیرا کہ تو نے مجھے رات بھر مہمان رکھا۔ بڑھیا قدموں سے لپٹ گئی، خیر میں آپ کو گھر سے جانے نہیں دوں گی، میں آپ کو ہرگز باہر نکلنے نہیں دوں گی، دشمنوں میں آپ کو جانے کی ہرگز اجازت نہیں دے سکتی۔ اصرار کرتے رہے جناب مسلم، اے بڑھیا، اے ضعیفہ، تو دروازہ کھول تو دے، تو دیکھ تو صحیح عقیل کا بیٹا کیسی جنگ کرتا ہے، تو دیکھ تو صحیح میری جنگ کیسی ہوتی ہے۔ اس نے کہا میں ہرگز دروازہ نہیں کھولوں گی۔ بڑھیا قدموں سے لپٹ گئی، میں دروازہ نہیں کھولوں گی۔ تو یہ 4000 سپاہیوں نے بڑھیا کے گھر پہ لکڑیوں کا ڈھیر جمایا اور آگ لگا دی۔ جب گھر کا دروازہ جلنے لگا نا، تو یہ گھروں کے دروازے جلانے کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جناب توا کا یہ دروازہ پہلی بار اسلام میں نہیں جلا ہے، کل جناب سیدہ کا دروازہ بھی اسی طریقے سے جلایا تھا۔ جب دروازہ جلنے لگا تو جناب مسلم نے اپنے ہاتھ جوڑے، اے ضعیفہ، تجھے میرے حق کی قسم ہے، دروازہ کھول دے، دیکھ تو صحیح مسلم کیسی تلوار چلاتا ہے۔ تسلی دی، تو دیکھ تو صحیح، ان کی کیا مجال تو مجھے گرفتار کرے، تو کھول تو صحیح دروازہ۔ بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے، کتابوں میں میں نے یہ پڑھا ہے کہ مسلم ابن عقیل دروازہ کھولتے ہی 4000 کے لشکر پہ یوں جھپٹے کہ جیسے آگ سے روئی چپک جاتی ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد والے محمد تلوار تو جنگ ہوئی اور بنی ہاشم کا نوجوان جب تلوار نکال لے تو جو نامعلوم باپ کی اولادیں ہوں وہ کہاں میدان میں ٹکتے۔ 4000 سپاہیوں کے پیر اکھڑ گئے، جو اپنی ناک کی سمت میں دوڑ پڑا، کوئی ادھر بھاگا کوئی ادھر بھاگا۔ تو جناب مسلم ابن عقیل جب تلوار چلا کے واپس پلٹے، جب فوجیں بھاگی تو تلوار چلا کے واپس پلٹنے کے بعد تلوار کو الٹ کے زمین پہ ہاتھ ٹیکا لگا کے بڑھیا کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ارے بھاگے ہوئے سپاہیوں، تازہ دم ہو جاؤ، سانسیں لے لو، اکٹھے ہو جاؤ، پھر حملہ کرو، تب تک میں تمہارا یہاں انتظار کرتا ہوں۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب ایک چکر لگا کے جناب مسلم ابن عقیل واپس لوٹ کے یوں کھڑے ہوتے تھے تو تلوار سے خون کی دھار بہ رہی تھی اور اعضائے جسم انسانی کٹ کے بگھر رہے تھے گلی کوچوں میں۔ بھگدڑ مچی، کچھ دور تک سپاہی بھاگتے تھے، پھر جمع کرتے تھے، شمر تقریر کرتا تھا، آواز پڑھتے ہوگا وہ گرفتار کرنا ہے، انعام ملے گا، اکرام ملے گا، دینار ملیں گے، درہم ملیں گے۔ پھر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، جب پھر نزدیک آتے تھے پھر حملہ کرتے تھے، پھر بھگدڑ مچتی تھی، پھر واپس آ کے کھڑے ہو جاتے تھے، تلوار کو ٹیکتے تھے زمین پہ اور کھڑے ہوتے تھے مسکرا کے، آؤ پھر دوبارہ کوشش کرو، مسلم کو گرفتار کرنے آئے ہو، دوبارہ کوشش کرو۔ جب رفتہ رفتہ فوجیوں کی تعداد گھٹنے لگی نا تو شمر کا دل دھڑکا، ہمارے ساتھ گھبرایا، اس نے اپنے 2 سپاہی فوری دارالامارہ میں دوڑائے، کہا جاؤ ابن زیاد سے کہنا ہماری مدد کے لیے اور فوج بھیج دے۔ سپاہی ہانپتا کانپتا دوڑتا ہوا دارالامارہ، حضور شمر صاحب نے فرمایا ہے کہ سپاہی جلدی سے بھیجیے آپ۔ وہ 4000 کم پڑ گئے۔ ابن زیاد گھبرایا، پسینہ ٹپکنے لگا جبین سے، لیکن کہا ہے کمبخت، بری خبر سناتا ہے، 4000 سپاہی ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے اپنی پسند کے دے کے بھیج دیے میں نے، پھر بھی منہ لٹکا کے چلایا، اور چاہیے اور چاہیے، شرم نہیں آتی تجھے؟ جاؤ جاؤ پکڑ کے لے آؤ۔ سپاہی منہ لٹکا کے واپس آیا، کیا ہوا؟ ایسے جواب دیا ہے امیر کوفہ نے، کہا واپس جا،
ابھی جا فوری جا کے کہنا اے امیر کوفہ تو نے سمجھا ہے کسی بنیے کو گرفتار کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے؟ یہ بنی ہاشم کے خاندان کا مسلم ہے، اگر تو نے اس وقت ہماری مدد نہیں کی تو یہ 4000 گاجر مولی کی طرح سے کاٹ کے ڈھیر کر دے گا۔ پھر کمک بھیجی گئی، لیکن کیا کیا جائے؟ کبھی مت سمجھنا، چھوٹے بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جناب مسلم کو مظلومیت کے ساتھ پکڑ کے گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ جناب مسلم نے ایسی معرکے کی جنگ کی ہے گلی کوچوں میں کوفے کی کہ جس کی نظیر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی۔ تعریف تو وہ ہے جو دشمن کرے، ہے نا؟ اپنی تعریف تو سبھی کیا کرتے ہیں، تعریف وہ ہے جو دشمن کرے۔ تو نے کسی بنی بقال کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو سمجھتا ہے یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے اور بھیج دے، ورنہ پوری فوج گاجر مولی کی طرح سے کٹ جائے گی۔ اور سپاہی بھیج دیے گئے، لیکن پھر بھی کسی طریقے سے جناب مسلم کے اوپر قابو نہیں پا رہے تھے تو چیٹنگ کی گئی، دھوکہ دیا گیا، آداب جنگ کے اصول کے خلاف عمل کیا گیا۔ عمر سعد نے کہا میں کچھ دیر تک ان کو باتوں میں الجھائے رکھتا ہوں، اتنی دیر میں پیچھے ایک بڑا بھاری گڑھا کھود دو۔ اب ایک صاحب نے اعتراض کیا، پٹنہ میں کوئی صاحب تھے، انہوں نے اعتراض کیا، اعتراض برائے اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیا اتنی دیر میں؟ حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی دیر میں اتنا بڑا گڑھا کیسے کھود ڈالا گیا؟ تو حضور علی وہ آپ کی طرح سے دبلے پتلے ناتوان کمزور انسان نہیں تھے، سپاہی تھے، اپنے ٹرینڈ ہوتے ہیں سپاہی، گڑھا کھود دیا جائے اتنی دیر میں گڑھا کھودنا ہے، ایسا نہیں کہ حضور سبل نہیں ہے یا باوڑا نہیں ہے یا ٹوکرا نہیں ہے، مٹی کیسے ہٹائی جائے، مختی سخت ہے، کھودنا ہے تو بس کھودنا ہے۔ اتنی دیر میں گڑھا تیار کر لیا گیا، اوپر سے گھاس پھوس جما کے مٹی ڈال دی گئی، اور عمر سعد نے یہ ترکیب بتائی کہ جب تک میں گفتگو کرتا رہوں تو کرتا رہوں، کچھ دیر کے بعد گفتگو میں اشتعال پیدا کروں گا تو وہ جھپٹیں گے، جب جھپٹیں گے تو میں اسی طرف سے دوڑوں گا، وہ میرے پیچھے جھپٹیں گے، گڑھے میں گر پڑیں گے۔ ایسے ہی ہوا دوستو، جناب مسلم نے تلوار نکالی، ایک مرتبہ جو حملہ کیا اس گڑھے کے اوپر پھوس کی مٹی پہ جیسے ہی قدم پڑا وہ گڑھے میں گر پڑے۔ جب مسلم ابن عقیل گڑھے میں گر پڑے نا، تب دور سے نیزے پھینک کے لوگوں نے مارے، دور سے تیر چلائے، نزدیک نہیں آیا کوئی، دور سے پتھر پھینکے جناب مسلم کو۔ جب جناب مسلم ابن عقیل بے انتہا مجروح اور شکستہ ہو گئے تب اس مشکل سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ پھر بعد میں ان کی شہادت واقع ہوئی، وہ مجھے پڑھنا نہیں ہے، مقصد میرا یہ تھا یہ باتیں بتانے کا، سنانے کا کہ مسلم آسانی سے مظلومیت کے ساتھ پکڑ کے گرفتار کر کے قتل نہیں کیے گئے۔ عرب کے دستور میں، ماحول میں کسی کو پکڑ کے قتل کر دینا بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا، تو جناب مسلم نے بڑی معرکے کی جنگ کی۔ تو اب مختار کہاں تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا؟ مختار کہاں تھے؟ مختار وہ نوجوانوں کا دیہاتی فوجی دستہ تیار کر کے اب دارالامارہ کی طرف پلٹ رہے تھے تاکہ جناب مسلم کی مدد کی جا سکے۔ لشکر کو تیز رفتاری سے دوڑایا، کہا چلو دوستو وقت ہے مدد کرنے کا۔ کچھ مسافر آتے ہوئے نظر آئے کوفے سے، ان کو روکا، پوچھا بھیا کوفے سے آ رہے ہو؟ کہاں آ رہے ہیں؟ کہا کیا ہے کوفے کا حال؟ جب ہم کوفہ سے چلے تھے نا تو 18,000 آدمی اور جناب مسلم ابن عقیل نے تلواریں نکال لی تھیں اور اب خروج کا اعلان کیا جا رہا تھا۔ کہا اچھا، کہا تیز چلو، اب وقت ہے، اب موقع ہے مسلم کی مدد کرنے کا۔ جب پھر کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آیا، روکا، ان سے پوچھا بھیا کہاں سے؟ کوفے سے آ رہے ہیں۔ کہا کیا ہے کوفے کے حالات؟ کہا جب ہم چلے تھے کوفہ سے تو جناب مسلم ایک تنہا تھے، ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ کہا چلو یہ وقت ہے مسلم کی نصرت کرنے کا۔ تیز رفتاری سے قافلہ چلتا رہا، جب دارالامارہ کے بالکل قریب پہنچ گئے نا تو ایک قافلہ نظر آیا، پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا قتل کر دیے گئے جناب مسلم۔ تو جناب مختار ابن عبید ثقفی نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرا لیا، اتنا گریا کیا جناب مسلم نے، جناب مختار نے، کہ غش کھا کے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ ان کے دیہاتی نوجوان سپاہیوں نے
ہوش میں لایا کسی طریقے سے, اٹھے, پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگے, پھر بے ہوش ہو گئے, کئی مرتبہ بے ہوش ہوتے رہے, اٹھتے رہے. اس کے بعد جناب مختار نے کہا, دوستو جس مقصد کے لیے میں تم کو لے کے چلا تھا اب وہ مقصد ہی نہیں رہا. میں نہیں چاہتا کہ اب تم کو تکلیفوں میں ڈالوں, بلاؤں میں گرفتار کروں تمہیں. اب تم پر یہ لازم ہے کہ تم میرا ساتھ چھوڑ دو, اپنے اپنے گاؤں واپس پلٹ جاؤ. واپس پلٹا دیے نوجوانوں کو, دستے کو, فوجی دستہ واپس لوٹا دیا. اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا لے جا. یہ مولا کائنات نے کہی تھی بات, اے میرا لال تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے, بڑا زیرک ہے, تو بڑا کسان ہے. مولا نے فرمایا تھا تو بڑا چالاک ہے, انٹیلیجنٹ ہے. وہ کیسا انٹیلیجنٹ انسان؟ انٹیلیجنٹ دیکھیے میں بتاؤں. اپنے غلام سے کہا میرا گھوڑا لے جا, اس راستے سے جا, قلعے کے اس دروازے سے جا, کوفے میں داخل ہو جا, میرا گھوڑا میرے گھر میں باندھ دے استبل میں. اور خود دوسرے دروازے سے کوفے میں داخل ہوئے. جب کوفے میں داخل ہوئے نا تو منادی ہو رہی تھی, ڈنکے بج رہے تھے, بگل فوجی بج رہا تھا, اعلان ہو رہا تھا, جگہ جگہ پرچم نصب کر دیے گئے تھے. پرچم کے اوپر سیاہ پرچم تھا, کالا پھریرا, اس پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یزید خلیفۃ المسلمین. اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا کہ جو بھی اس پرچم کے نیچے آ کے کھڑا ہو جائے گا اسے امان دی جائے گی. تو سب سے پہلے جو پرچم کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے وہ مختار تھے. درود پڑھے محمد و آل محمد. اے میرے لال تو بڑا زیرک ہے, تو بڑا ہوشیار ہے, تو بڑا انٹیلیجنٹ ہے. مولا کائنات نے کہا تھا. سب سے پہلے پرچم کے نیچے جا کے کھڑے ہوئے. جو علمدار تھا پرچم کا, وہاں خیمہ نصب تھا, ٹینٹ لگا ہوا تھا, کرسیاں رکھی تھی, آئیے بیٹھ جائیے, یعنی آپ کو امان دی گئی, لکھ لیا گیا نام. کہا بھیا سن دیکھ, کوفے میں کچھ میرے دشمن بہت زیادہ ہی ہیں. کل جب دربار سجے گا نا ابن زیاد کا تو جھوٹی سچی باتیں کریں گے میرے خلاف, تو تو گواہی دینا. کہا حضور میں قسم کھا کے کہوں گا سب سے پہلا جو انسان میرے پرچم کے نیچے آگے رکا وہ آپ ہی تو ہیں. نام لکھ لیا گیا. لیکن جب دارالعمارہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے نا تو ایک فوجی دستے نے راستہ روکا. کون ہو بھائی؟ کہا میں مختار ہوں. کہا یہ لشکر لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مسلم کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے تلواریں نکال لی, تمہیں جانے نہیں دیں گے. جناب مختار نے تلوار چلائی. چشمے زدن میں جناب مختار نے, چشمے زدن میں, درود پڑے تو عرض کروں ایک بات. یہ جو مختار ہے نا, فن سپاہ گری, جنگ کرنے کے اصول, طریقے, ہتھیار چلانے کے طریقے اپنے استاد سے سیکھے تھے. اور ان کے استاد کی تلوار کی کاٹ کچھ ایسی تھی, ان کے استاد کی تلوار کی کاٹ کچھ ایسی تھی کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب مقتولین کا شمار ہوتا تھا کہ کتنے قتل کیے گئے میدان جنگ میں آج, تو جس طریقے سے کاٹ دیا جاتا تھا, کٹے ہوئے انسانوں کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ یہ ان کا کاٹا ہوا ہے. نام سنیے گا ان کے استاد. حضور بات یہ ہے کہ میں ہوں سپاہی, اور عادت اتنی بری ہے, اتنی بری ڈال دی گئی ہے مجبوراً. 19 سال کی سروس میں اتنی بری عادتوں میں گرفتار کر دیا گیا ہوں کہ جب تک کچھ ملتا نہیں تو ادھر سے نکلتا نہیں. سنیے, ان کے استاد ہیں محمد حنفیہ, علی مرتضیٰ کے فرزند, کہ جنہوں نے فن سپاہ گری اپنے بابا سے سیکھی تھی. ان کے باپ کی تلوار چلانے کا انداز تو یہ تھا کہ آدمی 2 ٹکڑے ہو کے یوں گرتا تھا. ان کا تلوار چلانے کا ڈھنگ یہ تھا کہ جب میدان جنگ میں کوئی لڑنے کے لیے, مقابلے کے لیے آتا تھا تو اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے اس کو فضا میں اچھال دیتے تھے جناب محمد حنفیہ, اور ایسی تلوار چلاتے تھے آڑی کہ وہ بیچ سے 2 ٹکڑے ہو کے گرتا تھا. تو اسے دیکھ کے پتہ چلتا تھا کہ یہ محمد حنفیہ کا کاٹا ہوا ہے. یہی طریقہ سیکھا تھا اپنے استاد سے جناب مختار نے. چشم زدن میں
جناب مختار نے جو فن سپاہگری محمد حنفیہ سے جس نے سیکھی ہو، اس نے جو تلوار چلائی تو بنی امیہ کے 20 ہیوی ہیکل نوجوان 2 ٹکڑے کھینچی کی طرح سے ہو کے خاک و خون میں تڑپتے ہوئے نظر آئے۔ اب جب فوجی دستوں میں سے 20 آدمی چشمے زدن میں کٹ کے گرے تو وہ جو فوجی دستہ تھا نا حفاظت میں اتنا بڑا بھاری، سب جس کو جدھر راستہ ملا وہ دوڑ پڑا۔ راستہ صاف ہوا، دارالامارہ میں تشریف لے آئے، کوفے میں داخل ہوئے، اب علم کے نیچے کھڑے ہیں، نام لکھ لیا گیا۔ میں کل جب دربار سجے گا تو بتا دوں گا کہ آپ آئے سب سے پہلے۔ دربار سجا، اب بڑے بڑے ہر رئیس، ہر قبیلے کا سردار دربار میں آنے لگا۔ ابن زیاد بیٹھے ہیں، کرفیو ختم ہوا، یہ قبیلے کا سردار آیا، سلام دعا، تحفہ، حضور قبول، بیٹھیے، یہ کرسی ہے آپ کی۔ حسب مراتب، ان کے رینک کے حساب سے، ان کے عہدوں کے حساب سے ان کو بیٹھنے کے لیے دربار میں جگہ دی جاتی ہے۔ وہ آج کا دستور ہے، ریپبلک ڈے پریڈ ہو یا کوئی اور سرکاری فنکشن ہو تو بیٹھنے کی ترتیب ہوتی ہے، یا پریزیڈنٹ آف انڈیا بمبئی تشریف لائیں تو ایئرپورٹ پہ کھڑے ہونے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ کون کہاں کھڑا رہے گا، ترتیب ہوتی ہے۔ یہ ہر جگہ ابن زیاد کے پاس بھی ایک ترتیب تھی، اپنی اپنی ترتیب سے لوگ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ اب جناب مختار تشریف لائے، سلام کیا تو ابن زیاد نے دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ بہت ناگوار گزری یہ بات، ایک عزت دار رئیس خاندان کا، ایک قبیلے کا سردار، بھرے دربار میں اس کے ساتھ ایسا بےہودہ سلوک کیا جائے تو بات اسے بری لگنی ہے۔ بہت برا لگا، جناب مختار سرخ ہو گئے غصے سے، کہا میں نے سلام کیا، اس نے منہ پھیر لیا۔ پھر دیکھا ادھر ادھر، ان کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ کہا اچھا، مجھے ذلیل کرنے کا طریقہ نکالا گیا ہے۔ پاس میں ایک قبیلے کا سردار بیٹھا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے یوں جو اچھالا تو وہ اتنی دور جا پڑا اونجے منہ، اور اس کی جگہ پہ آرام سے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئے۔ ابن زیاد منہ پھلائے ادھر بیٹھے، دھڑام سے جو آواز ہوئی نا اس کے گرنے کی تو گھوم کے دیکھا وہ اندھا پڑا ہے، تو پھر اس کی جگہ یہ مختار بیٹھے ہیں۔ کہا تیری یہ مجال مختار، تیری یہ مجال مختار کہ تو اس انداز سے یہاں بیٹھ جائے۔ اب مختار نے یہ ہے شجاعت، یہ ہے بہادری، اس انداز سے ایسے ظالم انسان کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا، اسے کہتے ہیں بہادری، اسے کہتے ہیں شجاعت۔ بیٹھے بیٹھے کہا کیا ہوا، تو نے میرے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں کیا، میں نے اپنی جگہ خود بنا لی۔ اچھا بکواس کرتا ہے، وہ جو علم لیے کھڑا تھا نا کل، جس نے فہرست بنائی تھی، وہ دوڑتا ہوا، حضور کیا غضب کرتے ہیں آپ، کل جب علم میں لیے کھڑا تھا پناہ کا آپ کی، سب سے پہلا یہی تو آدمی تھا، جھوٹ تو نہیں بکتا تو؟ کہا اللہ کی قسم، حضرت یزید کی قسم، حضرت معاویہ کی قسم، درود پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا یہ آیا تھا، ہاں جی شاید غلط فہمی ہو گئی۔ کہ اچھا مختار کوئی بات نہیں، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ اب مختار بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ جو 20 کل قتل ہوئے تھے نا دارالامارہ کے دروازے پر، ان کے متعلقین، کسی کی بیویاں، کسی کی بہنیں، کسی کی مائیں، کسی کے بچے روتے چیختے چلاتے دارالامارہ پہنچ گئے۔ احتجاج، ابن زیاد گھبرا، یہ رونے کا غل کیسا؟ جاؤ سپاہی دوڑے پتہ کیا، حضور کچھ لوگ فریادی ہیں آئے ہیں، کہا بلاؤ، بلائے گئے، کھڑے، کہا حضور روتے کیوں ہو؟ کہا انہوں نے، یا بیٹھے ہیں، کوئی کہتا ہمارے باپ کو کل قتل کر دیا، کوئی ہمارے بھائی کو قتل کر دیا، کوئی کہتا ہمارے شوہر کو قتل کر دیا، 20 آدمی قتل ہو گئے۔ اے مختار، تو نے بنی امیہ کے 20 نوجوانوں کو قتل کر دیا، تیری یہ مجال، اے ملعون، ابن زیاد کے الفاظ، اے ملعون، تو نے 20 آدمیوں کو ہمارے قتل کر دیا۔ مختار کو غصہ آیا، کھڑے ہوئے، اے نامعلوم باپ کی اولاد، بھرے مجمع میں، بھرے دربار میں اس انداز سے گفتگو کرنا ایسے ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے،
یہ معنی رکھتی ہے بات اس انداز سے گفتگو، اے نامعلوم باپ کی اولاد، تو ملون، تیرا سارا خاندان ملون، کہ تو عبید ثقفی کے لال کو ملون کہتا ہے؟ میں نے 20 آدمیوں کو اس لیے کل قتل کیا کہ انہوں نے میرا راستہ روک لیا تھا، اپنا راستہ بنانے کے لیے مجبوراً مجھے تلوار چلانی پڑی، 20 آدمی قتل ہو گئے۔ اگر تجھے قتل ہی کرنا تھا تو ایک آدمی کو قتل کر لیتا، تو نے 20 قتل کر دیے۔ کہاں 20 نے میرا راستہ روکا تھا، میری تلوار کی زد پہ جو آیا میں اسے کاٹتا رہا۔ کہا اچھا تیری یہ مجال کہ میرے سامنے ایسی اس انداز سے گفتگو تو کرے، مجھے کہے نامعلوم باپ کی اولاد۔ وہ عصا جو اس کے ہاتھ میں تھا نا، جس کا دستہ سونے کا بھاری مضبوط تھا، اس میں پوری قوت سے چاہا نہیں، جب اس نے کہا ملون تو جناب مختار نے کہا تو ملون، تیرا باپ ملون۔ اس کے بعد دیکھا ادھر ادھر، پاس میں ایک باڈی گارڈ کھڑا تھا، سپاہی کھڑے ہوتے تھے ان کے اطراف حفاظت کے لیے، اسی کے باڈی گارڈ کی تلوار کھینچی اور تلوار کھینچ کے مارنے کے ارادے سے تلوار کا ہاتھ بلند کیا تھا مختار نے کہ ابن زیاد بڑا بھاری بھرکم موٹا تازہ آدمی جس کر کے اپنی جان بچانے کودا، سیدھا زنانے میں دوڑا اور زنانے میں دوڑنے کے بعد دروازہ بند کر کے اپنی جان بچائی۔ تو مختار نے تھوک کے تلوار پھینک دی، گرفتار کر لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے۔ کیا ہے اب اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، بادشاہ وقت کو اس انداز سے بھرے دربار میں گرفتار کر لیے گئے، پیچھے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ اب وہ جب تسلی ہو گئی اچھی طرح سے کہ مختار ہاتھ پیر میں بندھے ہیں تو گرفتار ہوئے ہیں، تب وہ کانپتے کانپتے پھر آئے اپنی جگہ پہ بیٹھے اور انہوں نے اپنی ہاتھ کا وہ دستہ عصا پوری قوت سے جناب مختار کے سر پہ دے مارا۔ جناب مختار سپاہی تھے، بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن پھر بھی وہ دستے کی انی جو تھی نا سونے کی بھاری والی، وہ جناب مختار کی بائیں آنکھ کی بھاؤں کے اوپر لگ گئی اور بھاؤں پھٹ گئی۔ جناب مختار کا چہرہ داڑھی سرخ ہو گئی خون سے اور جناب مختار قید میں ڈال دیے گئے۔ کس جرم میں؟ محب علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے۔ کس قید خانے میں ڈالے گئے؟ دارالامارہ کے بالکل پہلو میں متصل ایڈجسنٹ ایک بڑا بھاری کنواں کھودا گیا اس زمانے میں، کنواں جس کے 40 بڑے بڑے زینے تھے اترنے کے لیے سیڑھیاں، اور جب 40 زینے طے کر کے اندر اتر جائے آدمی تو انگریزی کی ایس کی طرح سے ایک سرنگ بنائی گئی تھی زمین میں۔ اس سرنگ کے اندر 4500 محب اہل بیت پہلے سے گرفتار کر کے ڈال دیے گئے تھے۔ 4500 ایسے قیدی اس میں بند تھے کہ جن کے بارے میں شک تھا حکومت کو کہ اگر یہ کھلی ہوا میں سانس لیں گے تو حسین پہ قابو پانا مشکل ہے۔ بنا احتیاط جھوٹے سچے مقدمے ان کے اوپر لگا کر انہیں قید میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس قید خانے میں بند تھے سلیمان ابن سرد خزائی صحابی رسول، اس قید خانے میں بند تھے میثم تمار، اس قید خانے میں بند تھے ورقہ ابن عازب، اس قید خانے میں بند تھے ورقہ ابن نوفل، اس قید خانے میں بند تھے عبداللہ ابن نوفل، اس قید خانے میں بند تھے جناب عبداللہ ابن کامل انصاری۔ یہ سب کے سب بڑے بہادر شجاع کہ اگر یہ کھلی فضا میں ہوتے تو واقع کربلا کا رخ کچھ اور ہوتا۔ تو بنا احتیاط ابن زیاد نے ان کو قید میں ڈال دیا تھا۔ قید خانہ کیسا تھا سنیے، اتنا تنگ اور تاریک تھا قید خانہ کہ رات کے اندھیرے کی اور دن کے اجالے کی اس میں کوئی خبر نہیں پہنچتی تھی۔ 40 زینے اترنے کے بعد انگریزی کی ایس کی شکل کی ایک بنا دی گئی تھی گفا جیسی، اس میں یہ بند تھے 4500 اتنے تنگ۔ کوئی اگر مر جائے قید خانے میں تو اجازت نہیں تھی کہ اس کی میت کو، جسد خاکی کو قید خانے سے باہر نکال دیا جائے۔ آدمی وہیں گلے سڑے، تعفن پیدا ہو، بیماریاں پھیلیں اور یہ لوگ مر جائیں،
یہ مقصد حکومت کا۔ ایسے قید خانے میں جناب مختار کو قید کر کے ڈال دیا گیا۔ کیسے قید کر کے ڈالا گیا؟ قید جناب مختار ابن عبید ثقفی کو رکوع کی شکل میں بیٹھا دیا گیا، گلے میں توق ڈالی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، کمر میں زنجیر باندھی گئی، ہاتھوں کو پسے پشت زنجیر میں باندھ دیا گیا، زنجیر کا ایک حصہ کمر میں باندھا گیا، کمر کا دوسرا حصہ پیروں کی بیڑیوں میں باندھ دیا گیا، پیچھے سے ایک زنجیر کا حصہ ہاتھوں میں باندھا گیا، ایک زنجیر کا دوسرا حصہ پیروں میں باندھ دیا گیا، تاکہ جناب مختار نہ تو سر اٹھا سکتے تھے نہ سر جھکا سکتے تھے۔ یہ تشدد جناب مختار کے اوپر کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کا چاہنے والا تھا، حسین کا چاہنے والا تھا۔ احتیاط برتی گئی۔ تاریخ میں یہ لکھا ہے، سرزمین عرب میں اس زمانے میں 4 آدمی ایسے تھے کہ جو اگر ایک جگہ ہو جاتے تو کربلا کچھ اور لکھی جاتی۔ ایک تھے جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر، ایک تھے حضرت عباس، ایک تھے جناب علی اکبر، اور ایک تھے جناب مختار، کہ یہ اگر ایک جگہ ہو جاتے نا تو تاریخ کربلا کی کچھ اور ہو جاتی۔ تو بربنائے احتیاط ان کو الگ الگ کر دیا گیا، ایک قید میں ڈال دیا گیا، ایک قتل کر دیا گیا۔ تو یہ تشدد اور جو بیڑیاں ہاتھ میں ڈالی گئی تھی نا، اتنی تنگ باندھی گئی تھی کہ جب جناب مختار رہا کیے گئے نا، جب آزاد کیے گئے تو جناب مختار کی وہ بیڑیاں چابیوں سے کھولی نہیں جا سکیں، توق گلے میں چابی سے کھولی نہیں جا سکیں، اتنی تنگ گردن میں باندھی گئی تھی کہ جناب مختار کی گردن کا گوشت لوہے کی فولادی زنجیر کے اوپر چڑھ گیا تھا۔ ہاتھ میں بیڑیاں اتنی تنگ باندھی گئی تھی کہ ہاتھ کا گوشت جناب مختار کی بیڑیوں پہ چڑھ گیا تھا۔ یہ تشدد، یہ ظلم، اور جناب مختار قید میں ڈال دیے گئے۔ لیکن اللہ اکبر، جناب مختار ایسے ماحول میں بھی، ایسی دہشت میں بھی نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن نماز میں اللہ اکبر کی جو صدا آئی تو زنجیر کے ہلنے کی آواز آئی، تو میثم تمار نے اللہ اکبر کے ساتھ جب زنجیر کے ہلنے کی آواز آئی تو میثم تمار جو اس قید میں بند تھے، انہوں نے سوچا کہ قیدی ہے جو بہت بری طرح سے زنجیروں میں جکڑا ہے، ذرا پتا تو کروں کہ یہ کون ہے۔ تو ٹٹولتے ٹٹولتے اندھیرے میں پہنچے، دیکھا زنجیر ہے، آدمی ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز سے فارغ ہوئے، پوچھا میثم تمار نے، بھیا کون؟ کہا میں ہوں مختار ابن عبید ثقفی۔ روشنی ہوتی نہیں تھی قید خانے میں، اندھیرا تھا۔ میں ہوں مختار ابن عبید ثقفی۔ کہا آپ کون؟ کہا میں ہوں میثم تمار۔ تو میثم تمار نے کہا فوری، مبارک ہو مختار۔ کہا کیسے مبارک؟ کہا میرے مولا کائنات نے مجھے وصیت کی تھی کہ دیکھ جب تو قید میں ڈال دیا جائے گا تو اس طریقے سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا، زنجیر کے جب ہلنے کی صدا آئے نا، زنجیر کی آوازیں آئے تو سمجھ لینا کہ یہ مختار قید میں نماز پڑھ رہا ہے، تو ملنا، ملاقات کرنا، میثم ان سے میرا سلام کہنا۔ اب مرتبہ سمجھ میں آیا مختار کا؟ میثم تمار نے کہا مختار مبارک ہو، میرے مولا نے تمہیں سلام کہا ہے۔ اور مبارک ہو مختار، میرے مولا نے کہا ہے کہ تمہیں موت نہیں آ سکتی اس وقت تک جب تک کہ تم 3,83,303 بنی امیہ کے اشقیاء قتل نہیں کر دو گے۔ کہا میرے مولا نے یہ کہا؟ کہاں یہ کہا۔ کہا مبارک ہو میثم تمار تم کو بھی۔ کہا مجھے پتا چلا کہ میرے مولا نے تمہارے تعلق سے یہ کہا۔ کہاں تمہارے، بالکل ٹھیک سنا تم نے، میری زبان کاٹ دی جائے گی ان کی محبت میں۔ تو ایسے تنگ اور تاریخ قید خانے میں بند تھے، نماز پڑھتے تھے اور لوگوں کو تسلی دیتے تھے۔ خود اتنی گرفتار ہیں بلا میں، تشدد میں، لیکن لوگوں کو تسلی دیتے تھے، دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ آج ہم اس تنگ اور تاریخ قید خانے میں بند ہیں، لیکن حسین آئیں گے،
ابن زیاد کو قتل کریں گے، کوفے پر قبضہ ہوگا، ہمیں رہائی نہیں ملے گی، ہم حسین سے ملاقات کریں گے۔ ہر روز یہ تقریر ہوتی تھی، اور یہ تقریر جاسوس سناتے تھے ابن زیاد کو، یہ تقریر ہوتی ہے۔ واقع کربلا ہو چکا، لٹا ہوا قافلہ دربار میں پیش کیا گیا دوستو۔ اب یہ دربار ہے سمجھیے، اور لٹا ہوا قافلہ دربار میں کھڑا ہے، پیش کیا گیا تو ابن زیاد کو سب سے پہلے مختار کا خیال آیا۔ ہر روز تقریر کرتا تھا نا کہ حسین آئیں گے، مجھے قتل کریں گے، اس کو رہائی ملے گی، لاؤ مختار کو دربار میں پیش کرو اور بتاؤ کہ حسین کہاں ہیں اور ان کا کیا حال کیا ہے میں نے۔ تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ زخمی جانور کی طرح سے گھسٹتے ہوئے مختار زنجیروں میں جکڑے ہوئے دربار میں آئے۔ زخمی جانور جیسے گھسٹ گھسٹ کے چلتا ہے، زنجیروں میں اتنے جکڑے ہوئے تھے کہ گھسٹتے ہوئے زخمی جانور کی طرح دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، سر جھکائے دربار میں کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا اے مختار دیکھو حسین آئے ہیں، تو جھوٹ بکتا ہے، حسین آئے اور تو زندہ رہے۔ کہا ادھر دیکھو تو صحیح۔ جب مختار نے نگاہیں اٹھائیں اور امام کا حسین کا کٹا ہوا سر دیکھا تو مختار کو ضبط کا مادہ نہ رہا۔ اتنے تشدد میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی مختار نے اتنی زور سے انگڑائی لی کہ وہ موٹی موٹی فولادی زنجیریں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے دربار میں بکھر گئیں۔ پاس کھڑے ہوئے باڈی گارڈ کی تلوار کھینچی جناب مختار نے۔ اب حملہ کرنے کی نیت سے 2 قدم آگے بڑھائے تھے۔ ابن زیاد کود کے زنارے میں بھاگا، لیکن زنجیروں کو تھاما ہوا ہمارا چوتھا امام ابن زیاد اور مختار کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب جو نگاہیں اٹھا کے مختار نے چوتھے امام کو اس انداز سے دیکھا، تلوار پھینک دی، اب ختموں پہ گر کے رونے لگے۔ مولا ایک لمحے کی بات تھی، آپ نے اسے بچا لیا مولا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد، حسین کا کٹا ہوا سر دیکھنے کے بعد، یا اے علی بن الحسین، اے میرے مولا، کیا مختار زندہ رہ سکتا ہے؟ مجھے مر جانے دیا ہوتا یا مجھے دے دیا ہوتا، میں اسے قتل کر دیتا۔ آپ نے خواہ سے بچا لیا۔ چھوٹے امام نے اٹھایا، جناب مختار کو گلے سے لگا لیا، تسلی دی ہے مختار صبر کرو، ابھی صبر کرو، صبر کا مقام ہے، دیکھو میں بھی صبر کر رہا ہوں، اپنی ماں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، مختار تم بھی صبر کرو۔ اللہ اکبر۔ جناب مختار دوبارہ گرفتار کر لیے گئے، پھر دوبارہ گرفتار کر لیے گئے۔ جب گرفتار ہو چکے، جب مضبوطی سے باندھ دیا گیا، ابن زیاد پھر دربار میں آیا۔ اس نے کہا ہے مختار 24 گھنٹے میں تمہیں ایک روٹی کھانے کے لیے بھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنی طاقت تمہارے جسم میں کہ موٹی موٹی فولادی زنجیریں تم نے تنکے کی طرح سے بکھرا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک معلوم ہوتا ہے مختار، ایک روٹی تمہارے لیے بہت زیادہ ہے، اب تمہیں کھانے کے لیے روٹی نہیں بلکہ لکوڈ ڈائٹ دی جائے گی۔ یہ بدترین عذاب تھا، خیر تھا جناب مختار کے اوپر۔ روٹی نہیں ملے گی مختار، اب تمہیں لکوڈ ڈائٹ دی جائے گی، پینے کے لیے تیل ملے گا 1 پیالہ، ایسا تیل جو خارج زدہ اونٹوں کے گھوڑوں کی پیٹھ پہ مالش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، وہ 1 پیالہ تیل 24 گھنٹے میں مختار کو پینے کے لیے دیا جاتا تھا بطور غذا۔ اتنا تشدد، اتنا ظلم، چوتھے امام نے ابن زیاد کو اس وقت بچا لیا۔ جناب مختار دوبارہ اس سے زیادہ تشدد میں گرفتار کر کے قید میں ڈال دیے گئے۔ اجرکم علی الحسین، کوئی غم نہ دے اللہ سوائے غم حسین کے۔ جب کچھ دن گزر چکے تو کوفے کے باہر ایک مدرسہ تھا۔ بس حضور 2-4 جملے اور آپ کی رحمت تمام کی جائے انشاءاللہ گفتگو کل۔ کوفے کے باہر ایک مدرسہ تھا، مدرسے میں ایک مولم درس دیتے تھے، ان کا نام تھا مولم عمیر ابن عامر حمدانی۔ حمدان کے رہنے والے صحابی رسول تھے، علی مرتضیٰ کے ساتھ بھی رہ کے ہم رکاب ہو کے صفین میں اور نہروان میں بڑی معرکے کی جنگ کی تھی عمیر ابن عامر حمدانی نے، اور داد شجاعت حاصل کی تھی۔ جناب مولا کائنات نے عامر حمدانی کو لڑتا ہوا دیکھ کر نہ صرف عامر حمدانی کی تعریف کی تھی
بلکہ پورے ہمدان والوں کی تعریف کی تھی کہ سب کے سب باوفا اور تلوار کے دھنی ہیں. پوری قوم کی ہمدان کی تعریف کی تھی مولا نے. وہ معلم تھے، درس دیتے تھے، بچوں کو پڑھاتے تھے. ان کا مدرسہ کوفے کے باہر تھا، گرمیوں کا زمانہ تھا. کوفے کے رئیس سرداروں کے بیٹے ان کے درسگاہ میں بیٹھے درس حاصل کرتے تھے، درس پڑھا رہے تھے. گرمی کا زمانہ، لو چل رہی تھی، گرمی محسوس، بہت گرمی تھی. سامنے سے ایک بھیشتی جاتا ہوا نظر آیا، سقا. گرمی کا ماحول تھا، پیاس محسوس ہوئی، آواز دی، بھیشتی دوڑتا ہوا آیا، ہاتھ میں کٹورا تھما دیا. بھیشتی نے دہانہ کھولا مشکیزے کا، کٹورے میں ٹھنڈا پانی پڑا، کٹورے کی ٹھنڈک ہاتھ میں محسوس ہوئی. کچھ دیر تک مولم عامر حمدانی پانی کو دیکھتے رہے. پانی کو دیکھنے کے بعد اچانک انہیں کربلا یاد آ گئی. تھوڑی دیر تک غور کرنا شروع کیا، کاش یہ پانی عباس صحیح سلامتی سے خیمے حسینی تک لے جا پاتے، کاش یہ پانی علی اکبر کو مل جاتا، کاش یہ پانی علی اصغر کو مل جاتا، کاش یہ پانی سکینہ پی لیتی. تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. کچھ کہا نہیں، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. پانی پھینک دیا، کٹورا سقے کو واپس دے دیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، درہم نکالے، سقے کو کہا بھائی لے جا، میں سیراب ہو گیا، میں نے پانی پی چکا، میں لے جا، بہت شکریہ تیرا. اور اس کے بعد ان کے منہ سے ایک جملہ نکلا، خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے حسین پر پانی بند کیا تھا. بس یہ جملے کا نکلنا تھا کہ سنان ابن انس کا بیٹا، خدا لعنت کرے، وہ بیٹھا پڑھ رہا تھا اس کے مدرسے میں. اس نے کہا کیا کہا ماسٹر صاحب آپ نے؟ کہ حسین پر جنہوں نے پانی بند کیا ان پر لعنت ہو. تو میرا باپ حسین کے لیے پانی بند کرنے کے لیے گیا تھا، آپ نے میرے باپ پہ لعنت بھیجی ہے؟ مولم گھبرائے، بہت سمجھایا، نہیں بیٹا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا اللہ ظلم کرنے والوں پہ لعنت بھیجے گا. نہیں، آپ نے کہا میرے باپ پہ لعنت بھیجی ہے. خیر بہت سمجھایا، منا کے اسے بیٹھا دیا. لیکن وہ سنان ابن انس کا بیٹا تھا، جیسا باپ ویسا بیٹا. یہ جب مدرسے کی چھٹی ہوئی تو ایک تاریخ مقام پہ، ایک پرسکون مقام پہ گیا، اپنا امامہ اتارا، اس میں ڈھیلے بھرے، اس نے خوب نصر لہو پیٹا، لہو لوہان کیا، اپنے کپڑے پھاڑے اور روتا ہوا دارالامارہ پہنچا، جہاں اس کا باپ جو فوجی سردار تھا بیٹھ کے حساب کتاب کرتا تھا، وہاں پہنچ گیا. اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھا، وہ گھبرایا. باپ اس نے کہا میرے لال کیا ہوا؟ اس نے سنان ابن انس کا بیٹا، اس نے دو چار باتیں زیادہ کہہ سنا دی. یہ ماسٹر نے ایسا کہا، ایسا کہا، ایسا کہا. اچھا یہ بات ہے. ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتا ہوا ابن زیاد کے پاس لے گیا اپنے بیٹے کو. کہا دیکھ تیری خدمت کرنے کا یہ نتیجہ مجھے ملا ہے. کیا ہوا؟ کہا مولم نے پیٹا ہے اس لیے. اچھا یہ بات ہے. حکم دیا ابن زیاد نے مولم کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے. چلیے جناب شاہی دوڑے. مولم کا امامہ ان کے گلے میں باندھ کے گھسیٹا گیا. مولم گھسیٹے جا رہے ہیں، مولم کا امامہ مولم کے گلے میں ڈال کے گھسیٹا گیا. کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کل ان کے آقا کے گلے میں بھی ایسے ہی امامہ ڈال کے گھسیٹا گیا تھا. تو یہ ظلم و ستم نیا نہیں تھا مولم کے لیے. جب دارالامارہ پہنچے تو جاتے ہی حکم دیا پیٹو اسے. تو چابک سے تازیانہ آج کی ہماری گفتگو اسی تازیانے پہ ختم ہوگی. ذرا غور سے سماعت فرمائیں آپ حضرات. تازیانہ کسے کہتے ہیں؟ تازیانہ چابک کو کہتے ہیں. چابک کسے کہتے ہیں؟ وتھ ہارس رائڈر، سپاہی، گھڑ سوار. ہر سپاہی جو گھوڑے پر سواری کرتا ہے اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا چابک رکھتا ہے، اسے وپ کہتے ہیں، چابک کہتے ہیں، تازیانہ کہتے ہیں. وہ تازیانہ ہوتا کیا ہے؟ ایک لوہے کی پتلی سی سلائی ہوتی ہے، اس کے اوپر چمڑے کا تسمہ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس کی ہلکی سی چوٹ، چابک کی ہلکی سی چوٹ بھی بد سے بدترین وحشی گھوڑے کو بھی ہلکے سے لگا دی جائے نا، ہلکے سے، تو اتنا بدکا ہوا بدترین گھوڑا بھی سہم کے سوار کی اس ہلکی سی چوٹ سے سہم کے سوار کے قابو میں آ جاتا ہے. آج بھی یہ دستور ہے کہ گھوڑ سوار اپنے ساتھ ایک چھوٹی سی وپ رکھتے ہیں. ہلکی سی چوٹ پہنچائی نہیں کہ گھوڑا سہم جاتا ہے. گھوڑا چوٹ لگانے کی تو بات دور کی ہے،
گھوڑے پہ بیٹھا سوار اگر ذرا سی یوں گھما کے دکھا دے، گھوڑا دیکھتا رہتا ہے، سوار کے اشارے کو دیکھتا رہتا ہے. اگر اس نے کچھ چالاکی کی گھوڑے نے تو سوار ہلکے سے چابک ایسے لہرا دیتا ہے. چابک کی لہر جب گھوڑا دیکھتا ہے نا تو سہم کے سوار کے قابو میں آ جاتا ہے گھوڑا. ایسا گھوڑا جانور وحشی، ایسا بدترین گھوڑا بد کا ہوا، وہ بھی گھوڑے کی چابک کی ضرب سے گھوڑے قابو میں آ جاتا ہے. تو وہ چابک، وہ تازیانہ، اس سے پیٹا گیا جناب عمیر ابن عامر حمدانی کو. 2-4 تازیانے لگے تھے کہ غش کھا کے جناب عمیر عامر حمدانی گر پڑے. اور جب آنکھ کھلی تو تنگ و تاریک قید خانہ تھا، وہی قید خانہ جس میں 4500 محب اہل بیت پہلے سے بند تھے. اب گھبرائے مولم، پریشان ہوئے. مختار سے ملاقات ہوئی ایک دن تو کہا تم کون؟ کہا میں ہوں مولم عامر حمدانی. مختار نے پوچھا بھائی تم یہاں کیسے؟ کہا تم کون ہو بھائی؟ کہا میں ہوں مختار ابن عبید ثقفی. کہا آپ یہاں کیسے؟ کہا جیسے تم یہاں ویسے میں یہاں، ایک ہی جرم کے خطا کار ہیں ہم دونوں. ملاقات ہوئی. لیکن اس مولم کی ایک بھتیجی تھی، مولم کی عمیر حمدانی کی ایک بھتیجی تھی، چھوٹی لڑکی، جو ابن زیاد کی بیٹی کی سہیلی تھی. اسے جب پتا چلا نا کہ اس کے چچا کو اس طریقے سے قید میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ روتی ہوئی اپنی سہیلی کے پاس گئی، ابن زیاد کی بیٹی کے پاس گئی. اس نے کہا میرے امو جان کو اس طریقے سے قید میں ڈال دیا گیا ہے. اس نے کہا اس میں کون سی بات ہے، چلو میں ابا سے کہتی ہوں. بیٹی باپ کی خدمت میں پہنچی. باپ نے کہا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ بات ہے. کہا میرے بیٹی سے کہا بس اتنی سی بات ہے میری بیٹی، حکم کی آزاد کر دیا جائے، عامر حمدانی کو رہا کر دیا جائے. اب قید کا دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ جب کھلنے لگا نا اور دروازہ کھلنے سے روشنی اندر آئی تو مختار نے کہا مبارک ہو مولم، مبارک ہو مولم، یہ دروازہ تمہاری رہائی کے لیے کھل رہا ہے. مولم کہتے ہیں میرا دل دھڑکا، میری رہائی؟ آواز دی زندان کے دربان نے، عامر حمدانی جہاں کہیں ہو دروازے پہ چلائے قید خانے کے. مولم کہتے ہیں میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، میں خوش بھی تھا کہ میں رہا ہو رہا ہوں، ایسے خطرناک ماحول سے مجھے رہائی نصیب ہو رہی ہے. لیکن پھر کہتے تھے میں رو بھی رہا تھا، میرا دل رو رہا تھا کہ ایسے تنگ و تاریک قید خانے میں مختار کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. مجھے تو رہائی ملے گی، کھلی ہوا میں سانس لینا نصیب ہوگا، لیکن افسوس مختار اسی قید میں بند رہیں گے. تو جاتے جاتے مختار سے اس نے کہا مولم نے اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے، میں کوشش کروں گا. مختار نے کہا بھائی اگر تجھ سے ممکن ہو سکے تو کاغذ، قلم اور روشنائی کا انتظام کر دینا، میں میری رہائی کا انتظام کر لوں گا. کہ اچھا میں کوشش کروں گا. قید سے رہا ہوئے گھر گئے، غسل کیا اور اس کے بعد ایک موٹا بہت مالدار انسان تھے عامر حمدانی، رئیس تھے، صحابی رسول تھے، علی مرتضیٰ سے تعریف پا چکے تھے، بہترین جنگ کی تھی صفین میں اور نہروان میں. لیکن مولم خود کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین نہیں تھا کہ جنت ملے یا نہ ملے. لیکن اب ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا، خیال پیدا ہوا اگر میں نے مختار کی مدد کی تو یقیناً مجھے جنت مل سکتی ہے. یہ خیال ان کے دل میں اپنے آپ پیدا ہوا. مولم نے کہتے میں گھر پہنچا، ایک بڑا موٹا بکرا بھونا انہوں نے، روسٹ کیا، روٹیاں لی، پھل لیے، سبزیاں ترکاریاں بڑا خان لیا. اگر چاہتے تو اپنے ملازم کے سر پہ لے کے کہیں جا سکتے تھے، لیکن خود بنفس نفیس اپنے سر پہ اٹھا کے عشاء کی نماز کے بعد پہنچے. کہاں؟ سلوات پڑھے تو عرض کروں. ایک اس سے بہتر سوال دیں آپ حضرات. پہنچے پریزن کا، زندان کا جو داروغہ تھا نا، اس کے گھر پہنچے.
किस वक्त पहुंचे? रात के वक्त, ईशा की नमाज के बाद। ये जानते हुए कि वो घर पे मौजूद नहीं है, रात की ड्यूटी पे जिंदान गया हुआ था। दखुल बात किया, पसे पर्दा से उनकी जौजा ने पूछा कौन? का मैं हूं, ये नजराना लाया था, मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी मुराद पूरी होगी तो मैं ये खिदमत में दरोगा जिंदान के पेश करूंगा। ये कह के वो सीनी सरका दी अंदर को, जौजा ने खींच ली, कहा अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोज ऐसी नजर आती रहे। हो पुलिस वाले की बीवी थी ना, आदत पड़ी हुई थी। सुबह उनके शौहरे नामदार वापस पहुंचे। कहा जी सुनते हो, इस तरीके से एक रात में एक आदमी आया था, उसने मन्नत मांगी थी कि वो पूरी हो जाएगी तो आपकी ये खिदमत करेगा। कहा सुभान अल्लाह, ऐसे भी लोग हैं जो पुलिस वालों की खिदमत करते हैं, ऐसी मन्नतें मानते हैं लोग। चलो खा पी के जब फारिग हो चुके, रात की ड्यूटी पे पहुंचे, ये फिर जिंदान। फिर उमर हमदानी ने फिर वही तरकीब की, बकरा भूना, रोटियां, फल लेके फिर पहुंचे, फिर दखुल बाप, फिर इस तरीके से अंदर पहुंचा दिया। जब 3 दिन तक ये अमल दोहराया जा चुका, तब दारोगा जिंदान ने कहा, वो भी पुलिस वाला था, कहा जरूर ये आदमी कोई हाजत रखता है और उसने रिश्वत का ये खूबसूरत अंदाज अपनाया है। आज कैजुअल लीव, छुट्टी की दरखास्त दी, रात में मैं ड्यूटी पे हाजिर नहीं हो सकता, कल आऊंगा सुबह में, आज रात की मुझे छुट्टी दी जाए। चलिए कैजुअल लीव ली इसने, घर में बैठा रहा। चौथे दिन जब दारोगा जिंदान के घर पहुंचे, दखुल बात किया, जैसी सीनी अंदर को सरकाई, दारोगा जिंदान ने कलाई थाम ली उमर हमदानी की, अंदर की तरफ खींचा, कहा अच्छा आप हैं हुजूर, मौलम आप, और ये सुलूक पुलिस के साथ, ये बात समझ में नहीं आई। नहीं हुजूर, मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं रिहा हो जाऊंगा तो ये, अरे भाई किसी आलिम दीन को देता, किसी फकीर को खिलाता, ये पुलिस वाले को? कहा नहीं मेरी मन्नत थी हुजूर। अब बड़ी अच्छी मन्नत थी तेरी, लेकिन वो भी मुहब्बे हुसैन था, दारोगा जिंदान भी। ये अजीब इत्तेफाक है। कुछ देर तक जब दारोगा जिंदान के सामने सर झुका के मौलम आमिर हमदानी बैठे रहे, तो जिंदान के दरबार ने कहा, ए आमिर, ए मौलम, मैं महसूस कर रहा हूं कि जरूर तेरे कोई हाजत है और तूने ये खूबसूरत अंदाज रिश्वत का अपनाया है, बता तेरी क्या हाजत है, हो सकता है कि मैं पूरी कर दूं। कहा नहीं हुजूर, कोई हाजत नहीं थी, कोई हाजत नहीं थी, ये मेरी मन्नत थी, ये मैंने नजर मानी थी। कहा नहीं, तुझे खून इमाम हुसैन की कसम, बता तेरी क्या हाजत है, हो सकता है कि मैं पूरी कर दूं। जब खून इमाम हुसैन का नाम सुना ना, तो डरते डरते मौलम कहते, मैंने डरते डरते कहा, ए दारोगा जिंदान, मैं चाहता हूं कि किसी तरीके से कलम, कागज और रोशनाई जिंदान में भेज दी जाए मुख्तार के पास, ताकि वो अपनी रिहाई का इंतजाम खुद कर लें। मौलम कहते हैं जैसे ही मैंने ये कहा, दारोगा जिंदान सर झुका के कुछ देर बैठा रहा। जितनी देर दारोगा जिंदान सर झुका के बैठा रहा, मौलम कहते हैं मेरा दिल धड़कता रहा। अब ना मालूम फिर मैं कैद में डाल दिया जाऊं इस जुर्म में कि एक मुजरिम को, एक कैदी को कलम और दावत पहुंचाने की साजिश में फिर दोबारा ना पहुंचा दिया जाऊं। मेरा दिल धड़कता रहा। बहुत देर के बाद मौलम कहते हैं मैंने दारोगा जिंदान के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी, मुझे कुछ तसल्ली हुई। दारोगा जिंदान मुस्कुराया, उसने कहा हाँ तुम्हारा ये काम हो, अगरचे के बहुत मुश्किल है, तुम्हारा ये काम अगरचे के बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। एक तरकीब में तुम्हें बताता हूं, अगर तुमने ये तरकीब मान ली, इस पे अमल किया, तो हो सकता है कि मुख्तार के पास कलम कागज पहुंचा दिए जाएं। कहा अच्छा बताओ क्या तरकीब है। तो हुजूर वो तरकीब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इससे पहले आप तोहफे दुरूद पेश करें। कहा कल मैं सुबह ड्यूटी पर जाऊंगा, तू बकरे ऐसे ही भून 2-4 बड़े बड़े, अखरोट के छिलकों के अंदर रोशनाई रख, रोटियों के बीच में कागज छिपा दे, ककड़ी के अंदर कलम रख दे, और बहुत सारे फल
سامان لے کے تو کل زندان میں آنا، قید خانے میں آنا۔ میں ایسا اپنے آپ کو ظاہر کروں گا، پریٹینڈ کروں گا کہ جیسے میں بہت کام میں مصروف ہوں، فائل لکھ رہا ہوں، تو آ کے میرے پاس کھڑے ہو جانا اور کھکار کے سلام کرنا۔ میں تیری طرف دیکھوں گا، پھر لکھنے میں لگ جاؤں گا۔ جب پھر کچھ وقفہ ہو جائے تو پھر کہنا حضور میں تیری طرف ترچھی نگاہ سے دیکھوں گا۔ تو تو مجھ سے جب مخاطب ہو کے کہنا حضور میں نے منت مانگی تھی کہ جب میں قید سے رہا ہو جاؤں گا تو یہ سامان تھوڑا سا کھانے پینے کا قیدیوں میں تقسیم کروں گا، میری یہ منت ہے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ یہ سامان قیدیوں میں بانٹ دیجئے۔ میں ناراض ہو جاؤں گا، میں تجھے بہت گالیاں بکوں گا، تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ میں وہاں تیری یہ مجال کہ میرے ہوتے ہوئے یہ سامان قیدیوں میں پہنچا دیا جائے، اور جب میں تجھے اونچی آواز میں گالیاں بکوں گا، تیرا گریبان پکڑ لوں گا نا، تو میرے جو ماتحت سپاہی ہیں وہ ہماری طرف مخاطب ہو جائیں گے، کیا بات ہے یہ گڑبڑ کیسی ہے؟ تو تب تو ان کی طرف مخاطب ہو کے کہنا بھائی اس میں حضور کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ میں نے منت مانگی تھی کہ جب قید سے رہا ہو جاؤں گا تو قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، ایک وقت کی روٹی دوں گا، آدھا آپ حضرات لے لیں، آدھا قیدیوں کو دے دیں۔ تو جب آدھے کا ذکر سنیں گے نا میرے سپاہی تو زبان باہر نکل آئے گی اور للچائی ہوئی نگاہ سے مال کی طرف دیکھیں گے۔ داروغہ زندان واقف تھا نفسیات سے، پولیس والا تھا نا، جانتا ہے پولیس کیا تھا۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ کا وہ مال دیکھیں گے، کہیں گے میری طرف مخاطب ہو کے حضور اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اسی منت تھی، حضور نہ لے، حضور اگر نہ لیتے ہو نہ لے، مگر ہمارے پیٹ پہ کیوں مارتے ہیں حضور؟ آدھا ہم لیے لیتے، آدھا دے دیجیے، تو میں ان کے اوپر بھی ناراض ہو جاؤں گا، گالیاں بکوں گا۔ لیکن جب مال دیکھیں گے وہ اصرار کریں گے، ضد کریں گے، تب یہ جس میں قلم اور روشنائی ہے، اخروٹ و ککڑی روٹیاں زندان میں بھیج دینا، یہ بکرا وکرا ادھر دے دینا۔ اور مختار بڑے چالاک ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، زیرک ہیں، عقل مند ہیں، اپنی مطلب کی چیز وہ نکال لیں گے قید میں۔ طے ہو گیا پروگرام۔ دوسرا دن ہوا، اسی ترکیب سے پہنچے، یہی ہوا جیسے ہونا تھا، لیکن عین وقت پہ ابن زیاد آ گیا، اور ابن زیاد نے آتے ہی حکم دیا داروغہ زندان کو پیٹا جائے، مولم کو پیٹا جائے۔ پیٹنے لگے، مولم کو پیٹا جانے لگا، داروغہ زندان کو پیٹا جانے لگا۔ تو تھا پولیس والا، موٹی چمڑی ہوتی طرح اس کی۔ تو نے کہا حضور میری خطا کیا ہے، کیوں پیٹ رہا ہے مجھے؟ خطا پوچھتا ہے اپنی، سازش کی ہے تو نے، قلم و دعوات تو نے قید خانے میں بھیجے ہیں مختار کے پاس، اور پوچھتا کیا کیا ہے میں نے؟ داروغہ زندان نے ہاتھ جوڑے گا، حضور گھوڑا اور میدان دونوں سامنے ہیں، آپ خود قید خانے میں تشریف لے جائیں، بنفس نفیس تلاشی لے لیجئے، اگر قلم دعوات اور روشنائی مل جائے تو جو سزا چور کی وہ میری، قتل کر دیجئے حضور، مارتے کیوں ہیں آپ؟ ہاں اب تو نے حق بات کہی۔ اب دارالامارا میں اب ابن زیاد قید خانے میں دروازہ کھول کے خود اندر کی طرف چلے۔ روشنی سے جب آدمی تاریکی میں آتا ہے نا تو کچھ دیر تک آنکھیں چدیا ہی رہتی ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ اور یہ قید خانے میں 4500 ایسے محیط اہل بیت بند تھے نا کہ جو گردن دبا دیں تو گردن دھڑ سے الگ ہو جائے، صرف دبانے سے۔ تو ڈرتے ڈرتے اندر پہنچے، اپنا جھوٹا بھرم بھی رکھنا تھا، تلاشی بھی لینی تھی۔ اندر پہنچے تو کچھ سلجھا ہی نہیں تھا، وہ جو موٹی موٹی